60 ہجری میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے، مدینہ منورہ سے جب آپ تشریف لے چلے تو 10,000 صحابہ سے زیادہ آپ کے ساتھ جانثاران اسلام تھے، جو آپ کے اشارہ ابرو پر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام مرو الزہران پر پہنچنے کے بعد ہر ایک مجاہد صحابی سے کہا کہ اپنا چولہا الگ الگ جلاؤ۔ جتنے صحابہ حضور کے ساتھ اس وقت موجود تھے سب نے الگ الگ آگ جلائی۔ اتنے میں کافروں کا سردار جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت ابو سفیان، وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کے لشکر کا معائنہ کرنے کے لیے نکلے تو مقام مرو الزہران پر پہنچ کر دیکھا کہ تاحد نگاہ آگ ہی آگ نظر آتی ہے۔ اس میں حضور کی جنگی حکمت عملی بھی تھی کہ ہر ایک فوجی سپاہی اپنا الگ الگ چولہا جلائے گا، الگ الگ آگ جلے گی، اس طرح کافر سمجھیں گے کہ لشکر اسلام بہت زیادہ وسیع اور بڑا ہے۔ اب جب حضرت ابو سفیان نے منظر دیکھا تو فکر لاحق ہو گئی، اور ابو سفیان ان لوگوں میں سے تھے جو کافروں کے سردار تھے اور جن کی سرکردگی میں کئی جنگیں کافروں نے لڑی تھیں، اور انہی کی بیوی کے کہنے پر وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے حضرت امیر حمزہ حضور کے محبوب چچا جان کو قتل بھی کیا، شہید بھی کیا، اور آپ کا مسئلہ کیا اور آپ کے کلیجے کو چبایا۔ حضرت ریشی نے قتل کیا کلیجے کو، یہ حضرت ابو سفیان کی بیوی حضرت ہند نے چبایا۔ مطلب کہنے کا یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جو کسی بھی طرح مسلمانوں کو برداشت نہیں کرتے تھے اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے جو مسلمانوں کو کسی طرح کسی مصیبت میں مبتلا کر سکے۔ اب جب یہ منظر حضرت ابو سفیان نے دیکھا تو ایک صحابی رسول نے ان کو دیکھ لیا کہ یہ وہاں کھڑے ہیں، وہ لے کر حضور کی بارگاہ میں ان کو آ گئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اسلام قبول کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں جہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وقت میں گھر بار چھوڑ کر، رشتہ داریاں چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر نکلنا پڑا تھا، اپنے آپ کو تنہا تنہا کرنا پڑا تھا، اور اسی محبوب شہر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی سرزمین کو اپنا مسکن بنانا پڑا تھا۔ اس زمین مکہ پر جب اللہ کے نبی نے اس دن قدم رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی، صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر بیٹھے تھے، اللہ کے نبی اتنا جھکے، اللہ کا شکر ادا زبان سے کرتے جاتے اور اللہ کی تعریف کرتے جاتے، قرآن کریم کی آیت مقدسہ تلاوت کرتے جاتے، سورہ فتح کی تلاوت، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اور فرمایا حضور کا سر اتنا جھکا کہ گھوڑے کی پیٹھ سے حضور کا سر لگ گیا۔ یعنی آپ نے وہ مقام ہے، حالانکہ کوئی فاتح جب داخل ہوتا ہے کسی شہر میں تو وہ بڑے تڑاک کے ساتھ داخل ہوتا ہے، اور پھر اپنا سینہ چوڑا کر کے اپنی گردن اٹھا کر وہ بڑی شان کے ساتھ ایک فاتحانہ انداز اختیار کرتے ہوئے لوگوں پر روب داب جما کر وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح جو لوگ بچ گئے ہیں میرے ظلم و ستم سے ان پر میرے جو ہے وہ روب کی داب بیٹھ جائے اور وہ مجھ سے ڈریں، مجھ سے خوف کھائیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہی نرالا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت
رب تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری میں مصروف ہیں، گھوڑے کی پیٹھ سے سر لگ گیا ہے اور کعبے میں داخل ہو رہے ہیں، مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کے اعلان فرمایا جو آج ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے محمد آج اس کو بھی پناہ دے گا۔ فرمایا جو اپنے گھر سے نہ نکلے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس سے کوئی جنگ نہیں ہوگی، عورتوں بوڑھوں بچوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کعبۃ اللہ میں پناہ لے لے اس سے بھی کسی قسم کی بات پوچھ نہیں ہوگی، اس سے بھی کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے تو اس طرح امانے بانٹی، امانے دی۔ اب آپ سوچئے جو نبی دشمنوں کو ایسے امانے دے رہا ہو وہ نبی اپنی امت کو قیامت میں کیسے امان عطا فرمائے؟ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کے شب ہجرت گھر کا محاصرہ کر کے قتل کی سازش کی تھی۔ ہر قبیلے کا ایک فرد اس میں موجود تھا۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کے کہ جو جو میرے قتل کی سازش میں شریک تھا اور جس نے اس سازش کو عملی جامہ پہنانے میں حصہ لیا آج اس کا فیصلہ محمد مصطفیٰ کی تلوار کرے گی۔ لیکن حضور نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا جو میرے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کے گھر میں بھی چلا جائے اس کو بھی امان۔